حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا۔ ایک عورت نے کہا، یہ قصہ حیرت اور تعجب میں بالکل خرافہ کے قصوں جیسا ہے۔ عرب میں خرافہ کے قصے ضرب المثل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتی بھی ہو خرافہ کا اصل قصہ کیا تھا؟ خرافہ بنو عذرا کا ایک شخص تھا جس کو جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ ایک عرصہ تک انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، پھر لوگوں میں چھوڑ گئے۔ وہاں کے زمانہ قیام کے عجائبات وہ لوگوں سے نقل کرتا تھا تو وہ متحیر ہوتے تھے۔ اس کے بعد سے لوگ ہر حیرت انگیز قصے کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں یہ معاہدہ کر کے بیٹھیں کہ اپنے اپنے خاوند کا پورا حال سچا سچا بیان کر دیں، کچھ چھپائیں گی نہیں۔ ایک عورت ان میں سے بولی کہ میرا خاوند نکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، گویا بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی، اور گوشت بھی اونٹ کا جو زیادہ مرغوب بھی نہیں ہوتا، اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو کہ نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے 100 دقت اٹھا کر اس کے اتارنے کی کوشش ہی کی جائے اور اس کو اختیار کیا ہی جائے۔ دوسری بولی کہ میں اپنے خاوند کی بات کہوں تو کیا کہوں، اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب شروع کروں تو پھر خاتمہ کا ذکر ہی نہیں، اگر کہوں تو ظاہری اور باطنی عیوب سب ہی کہوں۔ تیسری بولی کہ میرا خاوند لم ڈھینگ ہے، یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق، اور چپ رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، نہ اسے کسی کا خوف ہے نہ ملال۔ پانچویں نے کہا میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ چھٹی بولی کہ میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پراگندگی معلوم ہو سکے۔ ساتویں کہنے لگی کہ میرا خاوند صحبت سے عاجز، نامرد اور اتنا بے وقوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے، اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑ دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ آٹھویں نے کہا کہ میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ نویں نے کہا میرا خاوند رفیع الشان، بڑا مہمان نواز، اونچے مکان والا، بڑی راکھ والا ہے، دراز قد والا ہے، اس کا مکان مجلس اور دار المشورہ کے قریب ہے۔ دسویں نے کہا میرا خاوند مالک ہے۔ مالک کا کیا حال بیان کروں، وہ ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے، یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ بکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کب جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا۔ 11ویں عورت ام زرعہ نے کہا میرا خاوند ابو زرعہ تھا، ابو زرعہ کی کیا تعریف کروں، زیوروں سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کے چربی سے میرے بازو پر کر دیے، مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایسے ایک غریب گھرانہ سے پایا تھا
جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزارا کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے، یعنی ہر قسم کی ثروت موجود تھی۔ ان سب کے علاوہ اس کی خوش خلقی کہ میری کسی بات پر مجھے برا نہیں کہتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی تو کوئی جگا نہیں سکتا تھا۔ کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا۔ ابو زرع کی ماں میری خوش دامن، بھلا اس کی کیا تعریف کروں۔ اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے۔ اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں، اس لیے مکان کی وسعت سے مہمانوں کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ابو زرع کا بیٹا، بھلا اس کا کیا کہنا، وہ بھی نور علی نور، ایسا پتلا دبلا چھریرے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ سوتی ہوئی ٹہنی یا سوتی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک، بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کے سونے کے لیے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی۔ سپاہیانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا، اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ ابو زرع کی بیٹی، بھلا اس کی کیا بات ہے، ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کی جلن تھی، یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو۔ عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا ممدوح شمار کیا جاتا۔ ابو زرع کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے جا اجازت خرچ نہ کرتی تھی، گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی کہ لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، ابو زرع گھر سے نکلا، راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے 2 بچے اناروں سے کھیل رہے تھے۔ چیتے کے ساتھ تشبیہ کھیل کود میں ہے اور اناروں سے یا تو حقیقتاً انار مراد ہے کہ اس کو لڑکا کر کھیل رہے تھے، یا 2 اناروں سے اس عورت کے پستان مراد ہے۔ پس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے سے اس کے دل میں ابو زرع کی وقعت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہ سوار ہے اور سپہ گر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ زرع خود بھی کھا اور اپنے میکہ میں جو چاہے بھیج دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تب ابو زرع کی چھوٹی سی چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع زرع کے واسطے